السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے وہ ہے پتھر سے موم۔ محل کا دروازہ کھلا اور گھوڑے پر سوار شہزادی نیلم محل میں داخل ہوئی۔ شہزادی کے داخل ہوتے ہی کنیزیں خدمت میں لگ گئیں۔ شہزادی نیلم غصے کی بہت تیز تھی، کسی کی غلطی معاف نہ کرتی۔ شہزادی کے والد راجا اور والدہ رانی دونوں شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے۔ بہار کا موسم تھا۔ شہزادی نیلم کو پھول بہت پسند تھے، خاص طور پر گلاب کے پھول۔ شہزادی نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے روز تازہ گلاب کے پھول چاہیے۔ خادم جو کہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس نے جی شہزادی کہہ کر سر ہلا دیا۔ اس کام کے لیے کسی ایک بندے کو مخصوص کر لو، شہزادی نے حکم دیا، کوئی دین چھوٹنا نہیں چاہیے۔ خادم بولا، جو حکم شہزادی صاحبہ، کل ہی ایک نیا خادم آیا ہے، میرا بھانجا ہے، بہت محنتی ہے، وہ روز یہی کام کرے گا۔ شہزادی غصے سے بولی، ہم سے پوچھے بغیر ہی تم نے نیا خادم بھی رکھ لیا، کس کی اجازت سے؟ خادم ڈر گیا اور سہمی آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ، منہ پھسل گیا تھا، ابھی تک رکھا نہیں، یہ اس کا پہلا کام ہوگا، اگر آپ حکم کریں تو۔ شہزادی رانی صاحبہ مل چکی ہیں ان سے۔ شہزادی، بس اب میں سب اچھی طرح سمجھتی ہوں، خیر ابھی ہم تھکے ہیں، کل وہ پھول لائے گا تو دیکھ بھی لیں گے۔ شہزادی نے یہ کہا۔ خادم بولا، جی بہتر، شہزادی اب تم جا سکتے ہو۔ خادم چلا گیا۔ خادم نے اپنے بھانجے سلیم کو کام دے دیا اور کہا کہ وقت پر وہ روز صبح پھول شہزادی صاحبہ کو دے آیا کرنا۔ سلیم بولا، میں سمجھ گیا کام۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے کوئی کام ملا۔ اگلے دن صبح سویرے سلیم نے محل کے باہر سے ڈھیر سارے تازہ پھول اکٹھے کیے اور پھر محل میں لوٹا۔ خادم نے اسے شہزادی کی خدمت میں پیش کیا۔ سلیم نے جو ہی شہزادی کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے پھول زمین پر گر گئے۔ وہ شہزادی کو دیکھتا رہ گیا۔ شہزادی بہت ہی حسین تھی۔ شہزادی کو اس بات پر شدید غصہ آیا۔ وہ خادم پر چلائی، یہ ہے تمہارا محنتی بھانجا جو پھول بھی نہیں پکڑ سکتا۔ خادم معافی کے لیے ہاتھ جوڑتے ہوا بولا، معاف کر دے شہزادی صاحبہ۔ پھر خادم نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھاؤ سارے پھول اب۔ سلیم نے پھول اٹھائے۔ خادم بولا، آپ کہیں تو یہ کل سے پھول نہیں لائے گا شہزادی صاحبہ۔ شہزادی بولی، نہیں، یہی پھول لائے گا ہمارے لیے، کل اس کو ہم آخری موقع دیتے ہیں کہ یہ ایسی گستاخی نہ کرے۔ خادم بولا، بہت بہت شکریہ شہزادی صاحبہ۔ سلیم شہزادی کی طرف بڑھا اور اس نے پھول شہزادی کی طرف پکڑے۔ شہزادی غصے سے بولی، یہ زمین پر گرے پھول اب ہم لیں گے؟ سلیم بولا، شہزادی یہ پھول توڑے بھی زمین سے ہی ہیں۔ شہزادی یہ سن کر خاموش رہ گئی، پھر غصے میں خادم کو کہا، لے جاؤ اسے اور سمجھا دو، آئندہ زیادہ زبان چلائی تو ہمارے ساتھ تو زبان کٹوا کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ خادم سلیم کو بازو سے پکڑ کر لے گیا، اسے سمجھانے لگا۔ خادم سلیم کو کمرے میں لے آیا تو فوراً غصے میں بولا، کیا تھا یہ سب؟ ہاں کام نہیں چاہیے کیا تمہیں؟ پھول کیوں گرا دیے سارے تم نے؟ سلیم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، میں دل دے بیٹھا ہوں شہزادی نیلم کو پہلی ہی نظر میں۔ یہ سن کر خادم چونک گیا اور سلیم کے منہ پر ایک زوردار تڑاخے دار تھپڑ دے مارا۔ بولا، بند کر اپنی یہ بکواس، کہاں وہ اور کہاں تو؟ ایسا سوچنا بھی بد، میرا بھانجا ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا، ورنہ اگر کسی اور کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو مارا جائے گا تو۔ سلیم تو تھپڑ تو آپ نے بھی مار دیا میرے منہ پر، سلیم نے وہ کہا خادم کو۔ خادم بولا، شکر کر، ورنہ کوئی اور خادم ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ اب چپ، مزید کچھ مت کہنا اور بھول جانا سب، ورنہ شہزادی غصے کی اتنی تیز ہے کہ اگر انہیں پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔
یہ کہہ کر خادم کمرے سے نکل گیا۔ اگلی صبح سلیم تازہ خوشبودار پھول لینے شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور شہزادی کو پھول دیے۔ شہزادی گلاب کے تازہ پھولوں کو اپنے ناک کے قریب لے گئی اور اس کی خوشبو سونگھ کر دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی اور مسکرائی۔ سلیم شہزادی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے جب آنکھیں کھولی تو سلیم پر نظر جاتے ہی بولی، روز ایسے ہی تر و تازہ پھول لانا، اب تم جا سکتے ہو۔ سلیم نے کہا، جی ٹھیک ہے، کہہ کر چلا گیا۔ روز سلیم صبح شہزادی کی خدمت میں پھول پیش کرتا۔ ایک دن شہزادی نے انعام کے طور پر سلیم کو ایک خوبصورت اور قیمتی خنجر پیش کیا۔ اس دن سلیم بہت خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں خوشی سے جھوم رہا تھا کہ اتنے میں خادم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جب سلیم کی خوشی دیکھی تو وجہ پوچھی۔ سلیم نے وجہ بتائی تو خادم کو بھی خوشی ہوئی۔ پھر سلیم بولا، اب رہا نہیں جاتا۔ خادم بولا، کیا مطلب رہا نہیں جاتا؟ سلیم، میں شہزادی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں انہیں یہ بتا کر ہی رہوں گا۔ خادم پھر سے یہ سب سن کر غصے میں آیا اور بولا، کہا تھا نا کہ آئندہ یہ بکواس نہ نکلے تیرے منہ سے، کسی نے سن لیا تو تیری خیر نہیں ہوگی۔ سلیم بولا، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی سن لے، یہی سچ ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا۔ سلیم اور خادم آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ان کی یہ سب باتیں ایک اور ملازم نے سن لی اور فوراً جا کے شہزادی کو بتا دیا۔ یہ سب سن کر شہزادی تو آپے سے باہر ہو گئی اور حکم دیا کہ سلیم کو پیش کیا جائے۔ سلیم کو شہزادی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ شہزادی نے غصے سے پوچھا، یہ جو ہم نے سنا ہے سچ ہے؟ تم دو کوڑی کے خادم مجھ سے محبت کرو گے؟ سلیم جو کہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، یہ سنتے ہی اس نے نگاہیں اوپر کی اور شہزادی کی طرف دیکھ کر بولا، جی بالکل سچ ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور شہزادی کو مزید اور غصہ آیا۔ وہ بولی، ابھی تمہارا سل قلم کرواتے ہیں، تب تم اس بات سے انکار کرو گے۔ سلیم نے نہایت ڈھٹائی سے جواب دیا، کروا لیجئے، لیکن میرا جواب نہیں بدلے گا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ شہزادی، اوہ اچھا، میں شہزادی ہوں اس لیے سب جانتی ہوں، تم 2 ٹکے کے لوگوں کو میں بہت خوب جانتی ہوں۔ سلیم، آپ بھکارن ہوتی تو بھی میں یہی کہتا، لیکن افسوس کہ آپ شہزادی ہیں، کاش بھکارن ہوتی تو اتنا غرور نہ کرتی۔ یہ سن کر شہزادی کو شدید غصہ آیا۔ وہ بولی، تم مجھے بد دعا دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہارا سر تو قلم نہیں کرواؤں گی، بلکہ تمہیں اتنا تڑپاؤں گی کہ یہ محبت کا بھوت تمہارے سر سے اتار کر ہی رہوں گے۔ تم خود انکار کرو گے، دیکھنا۔ خادم، اسے کال کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد اسے اتنا مارنا جب تک یہ انکار نہ کر دے۔ سلیم کو کال کوٹری میں بند کر دیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ اتنا مارا گیا کہ اس کا برا حال کر دیا گیا۔ یہاں جب راجہ اور رانی کو پتہ چلا تو انہوں نے شہزادی سے کہا، اسے محل سے نکلوا دے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ضدی نہ مانی اور بولی، میرے معاملات سے دور رہیں۔ اب بات اس کی ضد پہ اڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو منوا کر ہی رہوں گی، کہ یہ اپنے منہ سے کہے کہ میں شہزادی سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن ایسا کروانا شہزادی کے لیے بہت ہی مشکل تھا، چونکہ جو سلیم تھا وہ بھی اپنی ہی ضد پر اڑا ہوا تھا، وہ بھی یہ ماننے کو نہ تیار تھا۔
شہزادی کال کوٹری گئی تو وہاں سلیم کو بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ شہزادی نے پوچھا، اس نے محبت سے انکار کیا یا نہیں؟ خادم بولے نہیں۔ شہزادی کو غصہ آیا اور وہ اپنے دانت چبانے لگی، پھر سلیم کے قریب گئی اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا۔ سلیم زخمی حالت میں بھی مسکرایا۔ شہزادی حیران ہو کر رہ گئی۔ سلیم بولا، آپ نے مجھے چھوا اچھا لگا۔ یہ سن کر شہزادی خاموش رہ گئی، پھر خادم کو حکم دیا کہ سر کی ٹنڈ کر دو اور گرم گرم کوئلہ اس کے سر پر رکھو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے۔ شہزادی یہ کہہ کر چلی گئی۔ خادم نے سلیم سے کہا، بھانجے مان جا، تو ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں مانے گی، میں جانتا ہوں۔ سلیم نے نہایت اطمینان سے کہا، مان جائے گی، ضرور مانے گی، ایک نہ ایک دن دیکھ لینا۔ اس کے بعد سلیم کے ساتھ ویسا ہی برا سلوک ہوا جیسا شہزادی نے حکم دیا تھا۔ سلیم کی حالت میں بہت بری تھی۔ شہزادی اس کے پاس آئی اور زور زور کا قہقہ لگانے لگی۔ بولی، اب کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ سلیم جو کہ بے بس زمین پر پڑا تھا بولا، وہی خیال ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے، آپ کو اپنانے کا تو میں نے پہلے بھی نہیں سوچا تھا، لیکن محبت تو وہ رب ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہم خود نہیں ڈالتے۔ شہزادی کی ہنسی بند ہوئی اور وہ بولی، تم خود کرتے ہو، انکار کر دو اور جان چھڑاؤ۔ سلیم، جھوٹ کا کہتی ہیں تو کہہ دیتا ہوں، لیکن سچ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی اور سب لوگ جانتے ہیں، یہ تو خود کو دھوکہ دینے کی بات ہوئی۔ یہ سنتے ہی شہزادی نے حکم دیا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو۔ اس کا کھانا بند، پرسوں دینا اس کو کھانا اور پانی دن میں ایک بار۔ یہ کہہ کر جب شہزادی باہر نکلی تو کنیز نے کہا کہ راجہ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ شہزادی راجہ کے پاس گئی۔ شہزادی تو راجہ نے اسے یہ سب کرنے سے منع کیا کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس خادم کو چھوڑ دے، کیونکہ محبت اس کے بس میں نہیں اور اپنانے کا اس کا ارادہ نہیں۔ پھر یہ ظلم کیوں؟ راجہ نے کہا، تم بہت حسین ہو، کسی کا بھی تم پر دل آ سکتا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں جانتی ہوں، لیکن اس نے میرے سامنے کہنے کی جرت کیسے کی؟ بڑے بڑے شہزادے اقرار نہیں کر پاتے، تو اس نے اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیا؟ شہزادی چنانچہ اپنے غصے میں بھری تھی۔ راجہ بولا، تو بیٹا تم نے خود اسے بلوا کر پوچھا تھا؟ شہزادی، ہاں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ مجھے پتا چلے۔ خیر، آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ میرے معاملات سے دور رہیں۔ شہزادی غصے سے بولی۔ راجہ، پھر بھی بیٹا کب تک اذیت دو گی اس معصوم کو؟ شہزادی مسکرا کر بولی، جب تک اس کی محبت نفرت میں نہ بدل جائے گی۔ راجہ، لیکن محبت نفرت سے بہتر ہے۔ شہزادی، جانتی ہوں، لیکن میری مرضی سے ہی مجھ سے کوئی نفرت کرے گا اور کوئی محبت۔ یہ کہہ کر شہزادی کمرے سے نکل گئی۔ سلیم کو روز اذیت دی جاتی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ سلیم ایک رات بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ، کیوں ڈالی اس سنگ دل کے لیے میرے دل میں محبت؟ میں کیا کروں؟ اور وہ روتا رہا، کہتا رہا، یا میرے دل سے محبت نکال دے یا اس کے دل میں ڈال دے میرے لیے محبت۔ شہزادی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور سلیم کی محبت بھری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ آئینہ کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، پھر دل ہی دل میں بولی، کیا میں اتنی حسین ہوں؟ پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آخر ایسا کیا ہے مجھ میں وہ اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے؟ اس کے بعد وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگی اور آنکھ لگتے ہی اسے سوتے ہوئے وہ تکلیفیں ہوئی جو اس نے بلا وجہ سلیم کو دی تھی۔ اسے سوتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی کوڑے مار رہا ہے، اور اس کے سر پر جلن کا احساس ہوا۔ وہ یکدم نیند سے اٹھی، ڈری ہوئی تھی، اور وہ بھاگتی ہوئی سلیم کے پاس پہنچی، تب بھی اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی شہزادی نے سب خادموں کو روکا اور سلیم کے قریب گئی
اور بولی سلیم مجھے معاف کر دو، تمہاری محبت نے مجھ پتھر کو موم کر ڈالا، خدا نے مجھے وہی اذیت دی جو میں نے تمہیں دی، بہت لوگوں نے چاہا مجھے لیکن تم جیسا کسی نے نہیں، مجھے تمہاری محبت کی شدت کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب خادم حیران رہ گئے، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلیم یہ سن کر مسکرایا۔ شہزادی نے سلیم سے کہا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے آج سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی، اور میں حیران ہوں، سمجھتی تھی کہ لوگ صرف مجھ سے محبت کریں گے، میں اپنی چاہت کے لائق کسی کو نہ سمجھتی تھی، لیکن واقعی میں مان گئی ہوں محبت اوقات نہیں دیکھتی اور یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، وہی ہمارے دلوں میں محبت کا بیج بوتا ہے۔ اب مجھے تمہاری اوقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جیت گئے، تمہاری محبت جیت گئی، مجھے معاف کر دو۔ سلیم معافی نہ مانگے، میں جانتا تھا کہ آپ ایک نہ ایک دن موم ہو ہی جائیں گی اور میں آپ کے لائق نہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ سلیم نے اپنی جیب سے وہی خنجر نکالا جو شہزادی نے اسے انعام کے طور پر دیا تھا، اور فوراً اس نے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی۔ شہزادی چیخ پڑی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسے خنجر دیکھا تو بولی یہ تو میں نے ہی دیا تھا تمہیں، مجھے یہ سب معلوم ہوتا تو کبھی نہ دیتی۔ سلیم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اب تو میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، ایسا کیوں؟ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی سلیم۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ بولا آپ کی محبت مل گئی، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں، میں آپ کے لائق نہیں، پہلے بھی صرف آپ سے محبت کرتا تھا، نہ تو مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی اور نہ ہی آپ، اور آج بھی آپ کو پانے کی تمنا نہیں، کل بھی اپنی اوقات جانتا تھا، آج بھی۔ یہ کہتے ہی سلیم کی جان نکل گئی۔ شہزادی چیخنے چلانے لگی۔ خادم بولا یہ بچنے والا ویسے بھی نہیں تھا اتنی اذیت کے بعد۔ یہ سن کر شہزادی بالکل پاگل سی ہو گئی۔ راجا اور رانی نے بہت سمجھایا تھا لیکن شہزادی نیلم نہ مانی۔ 3 سال ہو گئے اور نیلم شہزادی وہیں ہے جہاں سلیم کو اذیت دی جاتی تھی، وہ پاگل ہو گئی اور اب ہر وقت سلیم کا نام لیتی ہے، اسے یاد کرتی ہے۔ راجا اور رانی نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اس جگہ سے نکل آئے، کتنی بار نکالا بھی لیکن وہ پھر وہیں چلی جاتی۔ شہزادی اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اسے سلیم کی ہی جگہ پر سکون آتا ہے۔ محبت اوقات نہیں دیکھتی، محبت انسان کے اختیار میں نہیں، محبت کی نہیں جاتی بس ہو جاتی ہے، محبت سے کسی کا بھی دل جیتا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، کیونکہ نئی جو سٹوری ہے وہ بھی پرنسس سٹوری ہے اور اس سے بھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔